خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. تمام تر تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور عبادت کے لائق اللہ رب العالمین ہیں. ان گنت صلاۃ اور سلام ہو محمد الرسول اللہ احمد مجتبی خیر خلق اللہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر، اہل بیت پر، اصحاب پر، آپ کے تمام محبین اور متبعین پر درود اور سلام و رحمتیں ہوں. اللہ ہمیں بھی آپ کے سچے محبین اور متبعین میں سے فرمائے. اور رب تعالی کے حکمتیں عجیب ہیں. ہم ان رازوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. یفعل ما یشاء، جیسے چاہتا وہ کرتا ہے. اس کی طاقت کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے. ہر قوم، ہر علاقے میں نبی رسول مبعوث فرما دیے اور ان انبیاء کرام کے غلبے کے لیے آسمان سے باقاعدہ غیبی مدد آنن فانن ایک دم نازل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان انبیاء کرام کو ستایا گیا، آزمایا گیا. سب سے زیادہ امتحان، آزمائشیں حضرات انبیاء کرام کو پہنچی ہیں. اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کو جو ذہنی اذیت تکلیف پہنچی ہے، ایک عام انسان اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انبیاء کرام حق باطل کو سمجھنے کے بعد، جنت اور جہنم کی جو خطرناکی دیکھنے کے بعد، لوگ اپنے آپ کو جبری جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر کیسے برداشت کریں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا: لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یہ کافر مسلمان نہ ہونے پر آپ اپنے آپ کو حد سے زیادہ غمگین اور پریشانی میں ڈالتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے. ان سارے لوگوں کو جہنم سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. کیوں؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ. ہم چاہیں صرف ایک ہی نشانی آسمان سے نازل کر دیں اور اس نشانی کے سامنے یہ سب بے بس، لاچار، عاجز ہو جائیں. ہماری طاقت، قوت کو دیکھ کر
اور ان کی اپنی عاجزی، بے بسی، لاچاری کو سامنے رکھ کر اللہ کی عظمت اور طاقت کے سامنے یہ سرنگوں ہو جائے، فَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، یہ چاہے نہ چاہے اللہ کے اس عظیم آیت کے سامنے بے بس ہو کر جبراً یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایسے کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کی مشیت میں نہیں ہے سب کو ایک دم مسلمان بنانا۔ بات یہ ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، جب بھی اللہ رحمان کی طرف سے آیات نازل ہوتے ہیں تو ان آیات اور احکامات سے إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، قانون الہی کے سامنے جھکنے کے بجائے یہ اعراض کرنے والے ہیں۔ آج یہ مشرکین مکہ آپ سے اعراض کر رہے ہیں، آج کے یہود اور نصارہ آپ سے اعراض کر رہے ہیں۔ آپ اس پر پریشان نہ ہو جائیے، بلکہ ہماری طرف سے یہ خوشخبری ہے، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان لوگوں نے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلائے ہیں، اذیتیں دی ہیں، اور پھر ان کو ہم نے جو سزائیں دی ہے جن لوگوں نے نبیوں کے ساتھ مذاق اڑایا، اور انہی کے ساتھ یہی حشر ہوگا۔ ہم نے آپ نے سنا اور مشاہدہ کیا، کوئی بھی قوم کسی بھی نبی کی مخالفت میں حد سے زیادہ آگے چلا جائے، اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ کوئی بھی قوم غرور تکبر میں حد سے آگے چلے جائے، ان کی تاریخ دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ نہ مٹنے والی جو تحریک ہے وہ اسلام ہے۔ کبھی تاتاری آ کر مٹانے کی کوشش کی، کبھی ہٹلر آ کر، کبھی روس آ کر، کبھی امریکہ کی سپر پاوری دکھا کر، لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اونچ نیچ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ مسلمانوں میں کمزوری آنے کی وجہ سے ان پر وقتی غلبہ حاصل کرنا ایک وقتی کھیل تماشا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے وقتی سزا ہے، لیکن اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، وہ ذات جس نے رسول کو مبعوث فرمایا کتاب خدا کے ذریعے، کیوں اس کتاب کو ہم نے نازل کر دیا، دین حق کو، دین خدا کو، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جو بھی دین سمجھے ہوئے لوگوں نے، شریعت سمجھے ہوئے، ان پر یہ غالب آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک لوگ تو اس کو ناپسند کریں گے، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اسلام غالب ہونے کے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہودیت دنیا سے ختم ہو رہی ہے، عیسائیت اپنی آخری سانسوں پر ہے، اور ہندو مت پر مار پڑی ہوئی ہے۔ الحمدللہ لوگوں کے دل دماغ کھل چکے ہیں، تمام مذاہب دنیا میں عیاں ہے کس کے پاس کیا دلیل ہے، اور اس فنی اور سائنسی ترقی کے دور میں فطرت کے خلاف جو ساری باتیں ہیں، توریت، انجیل، ہوئے تو وغیرہ میں، وہ سب کھل کر آ چکی ہیں۔ جو اصل دین ہے وہ دین دنیا میں اب غالب ہو رہا ہے۔ تو اس غلبے کو ختم کرنے کے لیے جاہل کمزور جب کشتی میں نیچے گر پڑتا ہے تو نیچے سے پھر وہ تھوک بھی مارتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، اور ہر قسم کی اپنی پاور استعمال کرتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، بس زبان چلائیں گے، ان کے پاس اور کیا ہے، بول بول کے، گالی گلوچ دے کر اللہ کے نور کو، شریعت کو، اسلام کو، محمد الرسول اللہ کی طاقت کو بجھانا چاہتے ہیں، نور اسلام، نور ایمان کو بجھانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر حال میں اللہ نے نور کو غالب کرنا ہے، اور کافر بے بس ہونا ہے، اور کافر مغلوب ہو کے رہنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32-33 آپ کے سامنے رکھی گئی۔ یہ غلبہ
اتنے آسانی سے نہیں ملتی ہیں۔ 13 سال کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، مکے میں آپ نے کبھی خفیہ دعوت، کبھی علناً دعوت، اور کبھی ہر قسم کی اذیتوں کے ساتھ آپ کو واسطہ پڑی، اور ان تمام مراحل میں اگر آپ کو کامیابی ملی ہے تو اس ٹیم کی وجہ سے سبب بنا ہے آپ کی ایک صبر، برداشت، حکمت عملی اور آپ کے ساتھیوں کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ ارشاد باری تعالی، قل، میرے محبوب بتا دو لوگوں کو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ رسول کی اطاعت نہیں کیا تو پھر سمجھ لو یہ کام کافروں کا ہے، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کا کام کافروں کا کام ہے، اطاعت تو انہوں نے اللہ رسول کی نہیں کرنی ہے، لیکن اظہار محبت بدعات، خرافات، لہویات اور جدید سیاسی ہتھ گنڈوں کے ذریعے اظہار محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی اظہار کا طریقہ درست نہیں ہے۔ روٹوں میں نکل کر ہائے وائے کر دینا، چل سے جلوس کروا دینا، اپنی ظاہری طاقت قوت کو دکھا دینا۔ اگر تمہیں سچی محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تو اپنے اندر تبدیلی لے آؤ، اور اپنے گھر میں بھی اور باہر بھی اور ملک میں بھی اللہ رسول کی قانون کو نافذ کرو۔ جو اللہ رسول کے مطیع فرمانبردار نہیں ہے، سمجھ لو یہ کافروں کا کام ہے، اگرچہ اس کو کافر کہا تو نہیں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کی آواز آج دنیا میں نہیں ہے، مگر احادیث نبویہ موجود ہیں۔ احادیث نبویہ کو سائٹ میں چھوڑ کر باپ کی بات، ماں کی بات، بیوی کی چاہت، اپنے بزرگ پیر مجتہد امام کی بات کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا یار بات تو صحیح ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، حدیث بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے یوں کہا، مگر میرے گھر کی مجبوری ہے۔ یار کیا مجبوری ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، دنیا سب ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کوئی بھی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنایا جا رہا ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، ہم اپنی آواز کو اوپر اونچا تک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب علی الاعلان مغربی قانون، جمہوری قانون، شیطانی قانون کا اعلان ہوتا ہے، نام مکہ مدینے کا لیا جاتا ہے، کام کافروں کا ہے۔ یہ شعر آپ ہر بات سنتے ہیں، وضع میں تم ہو یہود، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، عیسائیوں کا طرز عمل، یہودیوں کا طرز عمل اور ہندوؤں کا طرز عمل، آج کے جمہوری طرز سیاست، یہ سب مسلمانوں میں سما چکے ہیں۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، صرف آواز بلند ہونے پر، نبی کی بات کو نیچے کرنے پر تمہاری زندگی کے سارے عمل رائگان ہوں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ نبی کی حکم ہو تو فوراً چشم خم کر دو، نگاہیں نیچے کر دو اور تعمیل کے لیے دوڑے پھرو، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کافر تھے، مشرکین مکہ نے سفیر بنا کے بھیجا اور مدینے میں آ کے دیکھا کہ صحابہ کرام نبی کی مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں۔
آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ وضو پر گر پڑ رہے ہیں، تھوکیں تو تھوک زمین پر گرنے نہیں دے رہے. جب آپ بات کر رہے ہیں تو خاموشی سے سنتے ہیں. آپ کی مجلس میں ایسی کیفیت ہے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکم کرے دوڑے پھرتے ہیں، تعمیل میں تاخیر نہیں کرتے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے بہت سارے ملیں گے. پھر آ کر قوم سے کہتا ہے میں نے کیسر کے درباروں کو دیکھا، کسرا کے درباروں کو دیکھا، نجاشی کے درباروں کو دیکھا، لیکن دربار محمدی میں محمد کو جو مقام مرتبہ ہے، عظمت ہے، دنیا کی کسی بادشاہ کو وہ مقام مرتبہ نہیں ہے. ایسی ترقی نہیں ہوئی مکہ میں، مدینے میں اور محمد الرسول اللہ کی تبدیلی میں. یہ وہ ٹیم تھی جن کو اللہ نے غلبہ اسلام کے لیے باقاعدہ تیار کیا گیا تھا. سب کچھ قربان کر کے بھی وہ خوش ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پر، آپ کی بقا پر، آپ کے دین کے بقا پر. اور جو یہ کیفیت نہ ہو، آرڈر ہے پھر مخالفت ہو، حکم ہے نبی کی پھر اس کو پس پوش ڈال دیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. حق بات عیاں ہونے کے بعد نبی کی مخالفت کرنا، حدیث کی مخالفت، قرآن کی مخالفت. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کا راستہ، مومنین کا راستہ، اہل ایمان، اہل اسلام کا راستہ چھوڑ کر تم نے یورپین انگریزوں کا، ہندوؤں کے نظام کو تم نے پسند کر لیا، غیر سبیل المؤمنین کو اختیار کر لیا. نولہ ما تولا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، بھٹکتے جاؤ اور خراب بکتے جاؤ اور تمہاری تباہی بربادی مقدر میں ہوگی. وَنُصْلِيهِ جہنم، اور توبہ تائب ہوئے بغیر اگر دنیا سے مر جائیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دین کو اتنا کھیل تماشا سمجھا ہے. صرف کلمہ پڑھ لی مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے اللہ میں نے اپنے دل و دماغ، آنکھ، سب کچھ لا الہ الا اللہ تیرے لیے تسلیم کر لیا. اور تسلیم کرنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ، تیرا ایلچی نبی محمد جو طریقہ بتا دے اس کے مطابق چلوں گا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی ہے. دل سے نہیں پڑھتا، اوپر سے پڑھ لیتا ہے. فرعون نے بھی پڑھا تھا غرق ہوتے وقت. عبداللہ ابن ابی سید المنافقین نے بھی سامنے کلمہ اوپر سے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے، اعتقادی منافق یہ مسلمان آج نہیں ہے، لیکن عملی منافق ہے. جھوٹ بولنا اس کو مکمل منافق نہیں کہا جاتا ہے، لیکن منافقین کی صفت آج ہر فرقے، ہر گروہ، ہر جماعت میں موجود ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. دھوکہ بازی، بے وفائی، عہد کی پاسداری نہ کرنا، لڑائی جھگڑے میں، اب تو پیار محبت میں بھی گالیاں بکتے ہیں. یہ سارے منافقین کی صفت ہے. لا الہ الا اللہ. تم یہ نہ سمجھو کہ باپ کی بات کو ٹھکرا دیتے ہو، دوست کی بات کو ٹھکرا دیتے ہو. یہ بد اخلاقی ضرور ہیں، لیکن لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. دوست نے بلا لیا، بھائی میں نہیں آ سکتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلائے پھر نہیں جائیں تو پھر سمجھ لینا نبی کی دعوت عام لوگوں کی دعوت ایک جیسی نہیں ہے. پھر نبی سے سفارش، شفاعت، حوض کوثر کی امید مت رکھنا. نبی کی بات کو، نبی کے قانون کو، نبی کی شریعت کو پس پوش ڈال دیا، صرف کلمہ زبان سے پڑھ لیا. والعیاذ باللہ. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو جو حکم ملا فوراً تعمیل کرتے گئے. شراب حرام ہوتے ہی اعلان کر دیا الا ان الخمر قد حرمت. ہر گھر سے باہر شراب گر رہا ہے. خیبر کا مقام ہے، غربت کا زمانہ ہے، فقر و فاقہ ہے، بھوک و افلاس ہے، لیکن
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جاؤ لوگوں میں اعلان کر لو الا ان حمر لحوم الحمر الاہلیت حرام، خبردار اللہ کے نبی نے گھریلو گدھے کو حرام قرار دیا ہے، ابلتے ہوئے ہنڈیوں کو باہر پہ گرا دیا گیا۔ حالانکہ قرآن میں گدھے کی حرمت کی صفات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کیا۔ یہ آج کے مسلمان نے کہا قرآن میں تو ذکر نہیں جی، نبی کا آرڈر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بعینہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ تبدیلیاں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کرسی تبدیل کر لیا، مذہب تبدیل کر لیا اور سیاست تبدیل کر لیا، تبدیلی آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا غرض و غایت خالص اللہ کی بندگی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز پڑھتے ہیں دکھلانے کے لیے اور قربانی ہو رہا ہے دکھلانے کے لیے، شہرت کے لیے، جیتے ہیں دنیا کو آباد کرنے کے لیے والعیاذ باللہ۔ اور ساتھ ساتھ جہاں مساجد آباد ہیں شرک کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں، شراب خانے بھی کھلے ہوئے ہیں، ہر گلی کوچے میں شراب اور زنا سے بھی بدتر ملعون ترین کام سود کے بازار کھلے ہوئے ہیں، 100 بدکاری سے بھی بدتر یہ کام ہے۔ برکت کہاں سے ہوں گے؟ احل لکم الطیبات وحرم علیکم الخبائث، پاک چیزوں کو چھوڑ کر ناپاک چیز کی طرف جا رہے ہیں، حلال چیز کو چھوڑ کر حرام چیز کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے مسلمانوں تمہارے درمیان آدھا اسلام نے پھیلایا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ہمیں معیشت بھی انہوں نے دیا، سیاست بھی انہوں نے دیا، قانون بھی انہوں نے دیا، یہود نصارہ نے۔ وہ چاہتے ہیں یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، حسدا من عند انفسہم، ان کو حسد ہے کہ ان کے پاس شریعت قانون کیوں ہے۔ مجمع نیقہ 1950 میں بپا ہوئی، اس میں تمام صلیبی مبشرین داعیوں کو جمع کرنے کے بعد داعین نے یہ بیان کیا کہ ہم اتنے پیسے خرچ کر لیے ہاسپٹلوں پر خدمت خلق میں، لیکن ہم کسی کو عیسائی نہیں بنا سکیں، اتنی فضول خرچیاں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کے پوپ نے کیا کہا، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا ان کو عیسائی بنایا جائے، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے مسلمان نہ رہیں۔ اور آج شکل میں کوئی فرق نہیں، کردار میں بھی کوئی فرق نہیں، ملکی قانون اور معاملات میں بھی کوئی فرق نہیں، بلکہ بعض جگہوں پر وہ لوگ زیادہ دیانتدار اور امانتدار ہیں اور مسلمان دھوکے باز ہیں والعیاذ باللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، فاعفوا واصفحوا، عفو درگزیر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتی یأتی اللہ بامر، اللہ کے قانون آنے کا انتظار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیتیں دی گئیں، مکے میں بھی، مدینے میں یہودیوں نے، اور بنو نذیر نے تو آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کی۔ جب غزوہ خندق پیش آیا، بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پلاننگ کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیریں کی، اللہ نے بھی تدبیریں کی، اور بنو قریظہ کی تاریخ اور نسل دنیا سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے کاٹ لیا، جو عہد کے پاسداری نہیں کرتے، عہد کو توڑتا، ان کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ آپ آتے ہی مدینے میں یہودیوں کو مارا نہیں، آتے ہی مدینیوں کو بگایا نہیں، ترتیب کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، اس خباثت کو
عرب کی سرزمین سے پاک کر لو۔ حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے شاید اللہ کے نبی اپنی زندگی میں خیبر سے بھی ان کو نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، حیران ہو گئے کیسے نکال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر سکتے ہیں، ابھی تو یہودی باقی ہے جزیرہ عرب میں۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں خیبر سے بھی ان کو بھگا دیا۔ یہ تدریجی ہوتا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تیاری کرو حربی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، افرادی لحاظ سے، آج یہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کمی ہے تو انتشار و اختلاف ہے۔ ہر ملک کے اندر اقتدار کی جنگ لگی ہوئی ہے کہ بادشاہت ملوکیت کیوں ہے؟ تم نے ایرانیوں کی ملوکیت کو ختم کر کے کیا دنیا میں انقلاب برپا کر سکے؟ تم نے عربوں کی ساری حکمرانیوں کو ختم کرنے کے بعد مصر میں، لیبیا میں، بغداد میں کیا تبدیلی لا سکے؟ اور بڑے تحریکوں کے بعد نواز شریف کو گرا دیا، پھر اب عمران خان کو گرانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ یہ شکلوں کی تبدیلی سے انقلاب نہیں آتی ہے، اپنے نظاموں کو درست کر دو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا یوم الآخر، جنگ کرو ان کے خلاف جب تیاری پوری ہو جائے، تم اندرونی لحاظ سے مسلمان مضبوط ہو جاؤ۔ کوئی 42 لگ بھگ ممالک جمع ہو گئے، نام کے جمع ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اغیار کے سیاست کا شکار ہوا ہے، پھر دنیا دو تقسیم ہو رہے ہیں، ایک روس کی طرف، ایک امریکہ کی طرف۔ تو اپنی بلاک کیوں نہیں بناتے؟ دعا کرو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اپنی الگ بلاک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بغیر ہم اس جنگ میں جیت نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہمارے افواج پاکستان کو طاقت دیں، مسلمانوں کو پھر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق دیں۔ ان کی تو چاہت یہ تھے کہ پاکستان سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں، لیکن الحمدللہ ابھی ہم اس مملکت میں اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں۔ اللہ اور اس کو مضبوط بنا دیں۔ یہ تسخیر پاکستان ابھی جاری ہے، یہ تکمیل پاکستان تک اللہ پہنچا دیں۔ اللہ ہمیں صالح قیادت دے اور ہمیں اپنے ملک کی بقا کے لیے امن، آشتی، اتفاق، اتحاد کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔